Nazreen, Aristotle, whose tenure was from 322 BC to 384 BC, he said that we perceive the outside world through our five senses. اور تب سے ہمیں اندازہ ہوا کہ یہ پانچوں حصے جو ہیں دیٹ از سائٹ، سینگ، اسمیل، ٹیسٹ، ٹچ ایکسیٹرا، ان کی مدد سے ہم آؤٹ سائڈ پرسیپشن لیتے ہیں اور ہم آتے ہیں. پھر 1760 میں فیمس فلاسفر ایمنل کانٹ ڈسکرائب اٹ ان ڈیٹیل کہ یہ بیسیکلی جب ہم فائیو سینسز سے دیکھتے ہیں تو دیر از اے کمپلیٹ آرگنس. لیٹ سی ہم آنکھ سے دیکھتے ہیں، پھر ہمارے نروس سسٹم میں جاتا ہے، اور الٹیمیٹلی جب ہم 15 سیکنڈ بعد آنکھیں بلنک کرتے ہیں تو یہ ہمارے حافظے میں اس کا پرنٹ چلا جاتا ہے. اسی طرح باقی سینسز کی مدد سے بھی لیٹ سے پرنٹ لگاتار جاتے رہتے ہیں کہ ہمارے دماغ میں، کس میں، سب کانشیس میں. اور یہ چیزیں جب پرنٹ جاتے رہتے ہیں، کچھ چیزیں ہماری لائکنگ کی ہوتی ہیں، کوئی ڈس لائکنگ کی ہوتی ہیں، اور الٹیمیٹلی یہ جب ان کا پرنٹ ہر 15 سیکنڈ بعد لیٹ سے جاتا رہے گا تو وہ مزید گہرا ہوتا رہتا ہے، اور اگر تک نہ بھی جائے تو پھر یہ ڈائریکٹ انفیوژن ہو جاتی ہے دماغ میں اور وہ پرنٹ مزید گہرا ہو جاتا ہے. اور اگر کس نے بہت شوق و جذبات یا نفرت کے ساتھ دیکھا تو یہ ایک ہی نظر میں بہت پرنٹ گہرا ہو جاتا ہے، لائک ان لو افیئر. پھر یہ ہمیں خیالات، یہ جتنی میموری میں ہماری، لیٹ سے کہ آپ آنکھیں بند کر کے سوچیں بچپن میں کیا کیا، دوستوں کے ساتھ کہاں رہے، تو آپ کو فوراً وہ ویژول بھی، وہ آڈیٹری بھی، وہ ہر ایک سینسز میں، پکچرز میں، ہر ایک بولنا چال جو کچھ بھی ہے وہ فوراً سطح پہ آ جاتے ہیں. اینڈ یو مسٹ آلسو بی نوئنگ کہ ہمارے تمام تر خیالات انہی سے پیدا ہوتے ہیں، اباؤٹ 90% آف دا تھاٹ. اور 24 گھنٹے میں 12,000 سے لے کے 72,000 تک خیالات جو آتے ہیں، ان میں سے 90% کا لنک ہماری میموری سے، یادداشت سے ہوتا ہے. اچھا، یادداشت سے جب آتے ہیں تو ہمارے ایموشنز، فیلنگ، یہ سارا کچھ وہی ہوتا ہے. نمبر 2 جو میں مختصر طور پہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو چیزیں ہم لائک کرتے ہیں یا ڈس لائک کرتے ہیں وہ الٹیمیٹلی ہمارے حافظے میں شفٹ ہو جاتی ہیں، ہماری میموری میں شفٹ ہو جاتی ہیں، جیسا کہ سب کانشیس میں دیکھتے ہیں. اور الٹیمیٹلی ہیبٹس ہماری ان تھاٹ سے ڈیولپ ہوتی ہیں جن کو ہم لائک کرتے ہیں یا ڈس لائک کرتے ہیں. اینڈ یو نو کہ ہیبٹس الٹیمیٹلی بیکمز دا سیکنڈ نیچر، ہماری فطرت بن جاتی ہے. یعنی یہ چیزیں، ہمارے خیالات، یہ ایموشنز، یہ فیلنگز کہاں سے آتی ہیں؟ ہماری یادداشت میں کچھ چیزیں ہو گئی. اچھا، سب کانشیس مائنڈ ڈزنٹ نو واٹ از گڈ اینڈ بیڈ فار اس. یہ کانشیس مائنڈ ہے جو کہتا ہے کیوں، کیسے، کہاں، کیسے کر پاؤں گا. یہ ساری چیزیں کیوں، یہ جو سوالات ہیں یہ ہمارے کانشیس مائنڈ کے ہیں. اور جو کانشیس مائنڈ نے گڈ اور بیڈ لائک کیا کسی وقت، وہ ہمارے سب کانشیس مائنڈ میں شفٹ ہو گیا. الٹیمیٹلی سب کانشیس مائنڈ اس گول کو اچیو کرنے کے لیے جو آپ کی لائکنگ یا ہیبٹس میں آیا، اس کو اچیو کرنے کے لیے آپ کو اندر سے ارج دیتا رہتا ہے. میں مثال دوں گا. نوجوانی میں اگر گڈ اور بیڈ کی میں نے بات کی کہ نہ اس کو پتہ ہے سب کانشیس کو کہ اچھا کیا ہے، برا کیا ہے. اگر لیٹ سے somebody developed a bad habit، لیٹ سے کسی دوست کو سگریٹ پیتے دیکھ لیا، ایسے ساتھ دینے کے لیے پی لیا، کسی نے دوست نے لفٹ نہ کرائی تو چلو اس غم کو دھوئیں میں اڑا دیتے ہیں، ہر غم کو میں دھوئیں میں اڑاتا چلا گیا. یار 2 کش دینا، تم پی رہے ہو تو دیکھنا یہ دھواں کیسے میں بکھیرتا ہوں فضا میں. اور الٹیمیٹلی وہ ٹیسٹ بھی آپ کے دماغ میں شفٹ ہو گیا سب کانشیس مائنڈ میں. وہ اس کی ارج بھی پھر جب وہ گہرا ہوتا گیا تو اندر سے آنے لگی. لیٹ سے ایک سگریٹ کا امپریشن جب آئے گا تو اب اس کے دل میں جس میں یہ چیزیں، جس نے جیسے شروع کیا، جیسے لائک کیا، لیٹ سے کہ میں اس سے غم دور کر سکتا ہوں، اس سے آپ کی بوریت دور کر سکتا ہوں، اس سے میں دھوئیں میں غم اڑا سکتا ہوں، میں یہ عادت ایک ڈیولپ ہوگی کیونکہ اندر سے سب کانشیس مائنڈ اس کی ارج دیتا ہے کس چیز کی، احساس دلاتے ہوئے پرسیپشن وہ پیدا کرتا ہے کہ اس سے آپ کا غم بھی دور ہو جائے گا، مزہ بھی آئے گا، ٹیسٹ ڈیولپ ہو گیا آپ کے مائنڈ میں. ہر چیز کا ٹیسٹ ہے نا، ٹیسٹ بھی اسی طرح ایک سینس ہے جس طرح
دیکھنا ہے. تو یہ دماغ میں ہمارے حافظے میں جب شفٹ ہو گئی تو وہ ٹیسٹ آپ سگریٹ کو دیکھتے یا اس کا خیال آتے ہی وہ تمام تر جو اس سے منسلک چیزیں ہیں وہ ساری اس میں آ جائیں گی. لیٹس سے یہ آپ کی میموری میں ہے. اگر ہم میموری میں آپ کو کچھ چیزیں ان میں سے ڈیلیٹ کر دیں, اٹ از جسٹ لائک اے کمپیوٹر. کمپیوٹر کی میموری میں کچھ چیزیں محفوظ ہیں. اگر ہم ان بری عادتوں کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو دیٹ از انر ورک ان سب کانشیس مائنڈ میں ہے نا. تو فار چینجنگ ان سائڈ دا میموری وی نیڈ انر ورک. اس کی ڈیلیٹ کرنے کے لیے انر ورک کی ضرورت ہے. میموری میں اس پروسیس کو ریورس کرنے کی ضرورت ہے جو ہماری یادداشتوں میں یا ہمارے حافظے میں یا اس پرسیپشن میں جو اس چیز سے منسلک ہے اس میں چینج ہے. لیٹ سے میں آپ کے دماغ میں تھرو NLP یا ہپنوسس سب کانشیس میں اگر یہ بٹھا دوں, جہاں آپ ایک سگریٹ نوش یہ پسند کرتا ہے, سگریٹ کا خیال آتے ہی اس کو خیال آتا ہے کہ اس سے غم دور ہو جائیں گے, ٹیسٹ اس کا بڑا اچھا ہے, مجھے اچھا لگے گا, میری تھکن دور ہو جائے گی. اگر میں آپ کے دماغ میں یہ بٹھا دوں اس کے لنگز, کینسر دنیا میں سب سے زیادہ تعداد کینسر سے مرنے والوں کی لنگز کینسر سے ہے. اگر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کے پینے سے آپ کی شریانیں سکڑتی ہیں, یہ جو بلڈ فلو ہے سارا کچھ یہ ڈیمیج ہوتا ہے. اگر میں آپ کے دماغ میں یہ بٹھا دوں کہ صرف سگریٹ نوش نہیں, جو اس کا ساتھی ہیں جو ساتھ بیٹھے ہوئے وہ بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں, کیونکہ نکوٹین جو آپ دھوئیں میں نکالتے ہیں ان کو بھی متاثر کرتی ہے. اگر میں یہ بھی آپ کے دماغ میں سب کانشیس میں بٹھا دوں کہ جو آپ کی مسز ہے یا آپ کے گھر والے بیٹھے ہوئے ہیں وہ جو سگریٹ نوشی کے پیسو اسموکر ہیں, وہ آپ اسموکر ہیں, وہ تو پیسو اسموکر ہے, وہ بھی جب پیتے ہیں تو اگر ان میں سے کوئی حاملہ خواتین ہوں تو ان کے بچے اندر بھی ڈیمیج ہوتا ہے. اگر اس پرسیپشن میں یہ چیزیں میں بٹھا دوں تو جب بھی سگریٹ کا امیج آئے گا تو وہ چیزیں آپ کے دماغ میں فوراً آ جائیں گی. تو ہم ان چیزوں کو علاج کر سکتے ہیں, سگریٹ نوشی کا بھی, ایڈکشن کا بھی, اگر ہم ان کے بارے میں پرسیپشن جو ہے سب کانشیس سے چینج کر دیں, اس کو بدل دیں. اور یہ بدلنا آپ کے بس میں بھی ہے تھرو یور ول پاور, اور میرے جیسے لوگوں کے بھی جو ٹریٹمنٹ کرتے ہیں سب کانشیس کا تھرو NLP اینڈ ہپنوٹزم وہ بھی کر سکتے ہیں. تو میں پروگرام کو اتنا لمبا نہیں کرنا چاہتا, مختصر طور پہ میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جتنے تھاٹس ہیں وہ دماغ سے آتے ہیں, پرسیپشن ان کے ساتھ متصل ہے, اور اس چیز کو دیکھتے ہی یا اس چیز کا خیال آتے ہی آپ کو وہ پرسیپشن جو ہے آپ کے دماغ میں اس سے منسلک اچھی یا بری, پلیئر اور سورو, نقصان یا فائدہ, وہ ساری چیزیں سطح پہ آ جائیں گی. اور آپ یہاں ان کو پینے کے لیے اسموکر جیسے اسموکنگ کرتے ہیں, یا آپ اس کو اوائڈ کرنے کے لیے آپ کی پرسیپشن میں آئے گا تو آپ کبھی نہیں پئیں. اس ایڈکشن چاہے اسموکنگ کی ہو یا ڈرگس کی ہو, آپ اس کو دور کر سکتے ہیں تھرو NLP, ہپنوٹزم اینڈ آف کورس تھرو یور ول پاور. مزید گائیڈنس کے لیے میرے یہ نمبر ڈسپلے کیے گئے ہیں. میں پروگرام کو لمبا نہیں کرنا چاہتا, لیکن آپ کو جب گائیڈنس کی ضرورت ہو آئی کین آلویز پرووائڈ یو. نو جاوید مرزا کو اجازت دیجیے اس مختصر پروگرام کے ساتھ. اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو تمام برائیوں سے محفوظ رکھے اور آپ کی اچھی صحت عطا کرے. اللہ حافظ.